الف لام میم ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ شکریہ۔ کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زبان کانٹا، ہونٹ خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ مکفل، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے، کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو چیزیں صوفیاء کو مراقبے سے نصیب ہوتی ہیں، ماہ سیام میں اللہ اس دولت کو بانٹ دیتا ہے، چھڑک دیتا ہے، بارش کی طرح وہ دولت برستی ہے، اور یہ تصور ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم پانی نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر غذائیں موجود ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب خیال بہک رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا، جب سوچوں میں آوارگی آتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا۔ تو یہ صرف وہ کھانے اور پینے کو ہی دیکھ رہا ہے، باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا، اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا۔ تو یہ جو نور اترا تھا ماہ سیام میں، اس کو اپنے اندر اگر جذب کر لیا جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جو مراقبوں سے حاصل ہوتا تھا ماہ سیام میں، وہ میل کی طرح برسا، اور ہم اس کے اپنے اندر سنبھولیں، جذب کر لیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی نور نلا نور ہو جائے گی۔ اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روکنے کا مؤثر ذریعہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے، اور جو ہے وہ اس کی ایک ایک ادا اور اشوے سے قیامتیں پھوٹتی ہیں، اور وہ خود جناب یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے، ساتوں دروازے بھی مکفل ہیں، بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، اور زلیخا حضرت یوسف کو خود کہہ رہی ہے تالک یوسف اب تو آ جاؤ نا، ذرا آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو۔ لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا تو 7 دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی، اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے جھوٹے خدا سے بھی شرم کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی، میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بے تاب تھا، اور حضرت یوسف جوان رانا ہے، جوانی اور شباب پورے پاکپن پہ ہے، اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے، لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے۔ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ گھر میں فاقے ہوں، مشکل میں بندہ پھنسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو، تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتا، اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو یہ کر کے دیکھ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ، میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دیہڑی لگانی، لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی۔ جدھر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی، بند توکل پنچھی اڑتے، خرچ نہ پلے زیرہ ہو، نہ کوئی راز ہے نہ کوئی کاروبار ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہو، تو کہا اگر تم اللہ پہ توکل کر لو وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس، یہ سچے موتی کھاتا ہے، اور آپ پنساری کے پاس موتی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے ماشے کے حساب سے آپ لیں، تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دی ہے یا نہیں دی ہے۔ وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ ماشوں اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں۔ اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے، اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ صبح و شام کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے۔ تو
یہ مالک وہ ہے رازق ہے. جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا, پھر آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. بندہ یہ تیقن پیدا کر دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بعض کا چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں. جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹافی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھا لو. تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو مائیں کہتے ہیں پتر کھا لو, کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہاں ایک اور بھی تسلی ہے, ہم 1000 گناہ گار سہی, ہم 1000 سیاہ کار سہی, لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے, کتنا یقین ہے, جس کو دیکھا نہیں, چھوا نہیں, بات نہیں ہوئی, جو تصور خیال کی حدود سے بنا ہے. اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے, کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں, اور اس کو زندگی میں جب ہم طاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا, اور زندگی نور و نالا نور ہو جائے گی. اور یہی تقوی کا حصول ہے. فرمایا اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبوب میں خطبہ ارشاد فرماتے, اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے ہیں تمہارے پاس ایک شہر عظیم, عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے, جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے, اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا روپ ہے, رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص عصر کے وقت, شام کے وقت, پچھلے پہر, روزہ دار کے خالی معدے سے جو ایک بو اٹھتی ہے, مہک اٹھتی ہے, اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا للصائم فرحتان, فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے, جب شام کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اسے ملتا ہے اور وہ مشروب اپنے جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے اور وہ معدے کی طرف اترتا ہے, تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا ایک ایک انگ اللہ کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اس وقت اسے ایک عجیب فرحت ہوتی ہے کہ اتنا طویل لمبا روزہ تھا, شکر ہے کہ میرا روزہ تکمیل کو پہنچا. ایک روحانی مسرت, پھر روزہ کھلنے کے وقت اس کو بدنی مسرت. تو ایک فرمایا اس کو فرحت تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے, وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ, اور دوسری فرحت اسے تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنے رخ سے پردہ ہٹا دے گی اور اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو یہ روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ صیام کے روزے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. ورنہ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا روزہ رکھنے کا, کیونکہ الصوم نصف الصبر, روزہ آدھا صبر ہے. میں سمجھتا ہوں, میں شوگر کا مریض ہوں اور 4 سے 5 گھنٹے اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے تو میری طبیعت میں ایسا اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں گھر والوں سے الجھنے کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہوں. لیکن ماہ صیام میں 20 گھنٹے بھی کاٹ لیتا ہوں, لیکن میری طبیعت پہ کوئی بوجھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا کو اپنے ذہن کے ایک ایک گوشے میں رکھے ہوئے ہوتا ہوں. تو یہ آدھا صبر ہے, یہ صبر سکھاتا ہے. اور پھر روزے سے جب ہم بھوک کاٹتے ہیں تو غربا, مساکین, وہ لوگ جو بیچارے بھوک اور پیاس کاٹ کے زندگی گزارتے ہیں, ان کا بھی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں تو اپنے اختیار سے چند لمحوں کے لیے بھوک کاٹنی پڑی تو اس کی کلفت اور اس کی اذیت اتنی ہے. تو جو شخص مجبوری کی وجہ سے کاٹتے ہیں اور ان کے بلکتے بچے ان کے سامنے ہوتے ہیں
تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا. تو اس سے پھر صدقہ اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غرباء کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے، کیا تقویٰ بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے کیا تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی. یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر 20 گھنٹے کا روزہ ہے اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے. اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے. تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے